آخری بات یہ فارغ ہونے والے بچوں کے لیے کہہ دوں کہ پیارے بچوں، اس وقت آپ جب یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، مولانا آپ کو بھی آخری حدیث کا درس دے گے اور آپ کو ڈگری دے گے، آپ کے ہاتھ میں سند تھمائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ مت سمجھنا کہ آج سے پڑھنے کا کام ختم، ڈگری مل گئی ہے نا، اب اپنوں کو کوئی کتاب کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ نادانی ہے۔ یہ جو ڈگری دی جا رہی ہے نا، تو میں تو اس کو میری چھوٹی سی عقل کے حساب سے کہتا ہوں کہ یہ ڈگری اس لیے بھی آپ کو دی جا رہی ہے کہ اب مدرسے والوں کو تھوڑا لگ گیا ہے کہ اب آپ پڑھ سکتے ہو اور کتابیں سمجھ سکتے ہو۔ ابھی کچھ سمجھا نہیں ہے، ابھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھو، ہم لوگ ابھی اس وقت میدان میں کھیل رہے ہیں، میدان دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں تجربے کی بات کہتا ہوں کہ پیارے بچوں، اس وقت آپ اگر علمی اعتبار سے کمزور رہے، خالی رہے، تو آپ کا معاملہ نہیں چلنے والا۔ ایک مثال سمجھ لو، مثال ایک اللہ والے نے بڑی پیاری مثال دیا کہ اگر خالی رہے ہم علمی اعتبار سے تو معاملہ نہیں چلنے والا۔ یاد رکھیں، تو ایک مثال ہے کہ جیسے فٹ بال ہوتا ہے نا، فٹ بال، ایک دیہاتی نے دیکھا شہر میں جب آیا کہ ایک میدان میں فٹ بال لوگ کھیل رہے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ یار کچھ لوگ 10-12 ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ 10-12 ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ بیچ میں ہیں، اور سب لوگ فٹ بال کو مار رہے ہیں، لاتے مار رہے ہیں، اور یہ بیچارہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ اب وہ دیہاتی کا دماغ گھوم گیا، اس نے بازو میں کھڑے رہنے والے ایک شہری آدمی سے پوچھا کہ میرے بھائی، یہ لوگ یہ سب مل کر بال کو کیوں مار رہے ہیں؟ بال کا قصور کیا ہے؟ بال کا قصور کیا ہے؟ یہ سب مل کے بال کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو وہ شہری سمجھ گیا کہ اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے، تو اس نے ایک ہی جملے میں سمجھایا کہ بال کا قصور یہ ہے، سب لوگ اس کو ادھر سے ادھر لاتے ہیں اس لیے مار رہے ہیں، بال کا قصور اتنا ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو، اگر اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی کی ہمت ہوتی اس کو مارنے کی؟ کوئی کک مارتا نہیں۔ تو بس ایسے ہی سمجھ لو، اگر خالی رہو گے، کیوں؟ علمی صلاحیت اگر اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے تو پھر زمانہ بڑا خراب ہے۔ اور آخر بات یہ بھی کہوں گا پیارے بچوں کہ دیکھو، ایک ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اور حالات اجازت نہیں دیتے۔ پیارے بچوں، اب آپ پڑھ کر جاؤں گے، مسجدوں کے ممبر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہیں آپ کا جمعہ میں خطاب ہوگا، کہیں آپ امام بنو گے، مفتی روشن شاہ صاحب، کہیں یہ لوگ امام بنیں گے، کہیں پر ان کے بیانات ہوگے۔ میں پیارے بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ جب یہاں سے جا رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، اللہ نے ہم کو دین کا علم دیا ہے، اور ہمارے نبی نے جوڑ کا کام کیا ہے، ہمارے نبی نے توڑ کا کام نہیں کیا ہے۔ اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ لو، ہمارے نبی نے امت کو جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا۔ جب ہم لوگ، بلکہ مولانا، ہم لوگ جمعیت کے پروگرام جب کرتے ہیں، راشٹری ایکتا کے پروگرام کرتے ہیں، تو ایک جملہ مجھے وہاں سے یاد آتا ہے کہ راشٹری ایکتا کے نام پر ہم ہر کسی کو گلے لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں نا بھائی؟ کیوں بھائی؟ ایکتا، سدبھاونا، کیوں؟ راشٹری ایکتا کے نام پر ہم سب کو گلے لگا رہے ہیں، تو پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم مسلک اور جماعت کے نام پر ہمارے اپنے اہل ایمان کو ہم الگ کریں؟ نہیں، یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم کو امت کو جوڑنا ہے، اور بڑی بے باکی کے ساتھ، اور جس انداز میں بھی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، امت میں جتنی برائیاں عام ہو رہی ہے اس کو بھی نظر میں رکھنا، اور امت کی اصلاح کرنے کی فکر کرنا۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔